محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، کتاب و سنت کی علمبرداری کے لیے پل ایک کی جامع مسجد کا یہ تاریخی خطبہ جمعہ اور کانفرنس یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا آغاز خطبہ جمعہ سے کیا جاتا ہے، اور خطبہ جمعہ میں مہمان خطیب کو دین اسلام کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید بطور موضوع کے دیا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کوئی بھی شخص اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسلام اس کا پہلا ایمان اور فرض جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول دنیا میں مبعوث کیے ہیں۔ عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے، اس عنوان سے میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے متصل آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار نے اعلان کیا ہے فرشتوں کو کتابیں اور پیغامات الہیہ دے کر اتارنے کا مقصد اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسل کو مبعوث کرنے کا مقصد ان انذروا انہ لا الہ الا انا۔
کہ اس کا مقصد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ اور کوہ صفا پر ختمی المرتبت سید الاولین والآخرین آپ کی دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی۔ عقیدہ توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ لا تتخذوا الہین اثنین، جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دو الہ ہیں، ایک آسمان پر ہے اور ایک انسان کے روپ میں دنیا پر ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین الہ ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ، ایک آسمان پر ہے اور ایک مسیح علیہ السلام انسان کی صورت میں دنیا پر ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کو الہ ماننا یا روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو الہ ماننا۔ لا تقولوا ثلاثہ انتہوا، اللہ نے کہا خبردار، نہ دو الہ ہے نہ تین الہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، ایک کہتا میں نے دھوپ نکال لی۔ اب ظاہری بات ہے دونوں میں سے ایک کا حکم لگے گا ایک کا نہیں لگے گا۔ جس کا لگے گا وہ الہ ہے، وہ یکتا و تنہا واحد احد، وہ اللہ کی ذات ہے، اور جس کا حکم نافذ نہیں ہوگا وہ کبھی الہ ہو سکتا نہیں۔ حضرات، جو الہ ہے وہ عوارض بشریت سے متخلہ و بری ہوتا ہے۔ عوارض بشریت کیا ہے؟ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ صفات بشریت کیا ہے؟ انسان کے ماں باپ ہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں۔ صفات بشریت ہے انسان کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ صفات بشریت ہے کان یاکلان الطعام، اللہ نے کہا عیسیٰ کو خدا کہنے والوں، مریم کو الہ کہنے والوں، کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو الہ ہے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ عوارض بشریت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، میں نے اپنے نبیوں کو سلایا، وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ۔ انبیاء اولیاء سوتے ہیں پر پروردگار نہیں سوتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ حضرات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ شریک سے پاک ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام، اس کے اسماء، اس کی صفات بھی شریک سے پاک ہے۔ قرآن مجید کا پہلا معنی میں نے قرآن مجید سے بیان کیا ہے، قرآن مجید کا بیان کردہ معنی ہے، قرآن مجید کا بیان کردہ۔ اب قرآن مجید کا بیان کردہ دوسرا معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں۔ اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، آج لوگ جس کو اپنا داتا سمجھتے ہیں ان کی 4 بیویاں تھیں، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ میاں بیوی کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ میں نہیں کہتا، وہ خود کہتا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کی بیوی بھی نہیں ہے اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اب آئیے، لوگوں کی پہلی غلط فہمی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ شرک تو کر ہی نہیں سکتی، قبروں کو سجدے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شرک نہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں شرک نہیں، بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ہر وہ جرم کرتے ہیں کہ جس جرم کی وجہ سے اللہ نے سابقہ قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، فرمایا علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا۔ علماء درویشوں کو رب کیسے بنایا؟ جو حلال کرتے تھے حلال سمجھ لیتے تھے، جو حرام کرتے تھے حرام سمجھ لیتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ مخلوق میں کیسے ڈالی؟ شیطان نے سب سے پہلے ان کو چکما دیا، انبیاء علیہم السلام کی محبت میں غلو کیا۔ اب غلو کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں وہ اس کے نبیوں میں ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، کہتا ہے نہیں نبی بھی بیٹے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں نبی بھی شفا دیتا ہے، ولی بھی شفا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، کہتا ہے نہیں انبیاء بھی رزق دیتے ہیں، اولیاء بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہی عطا کرتا ہے، چھینتا ہے، کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء بھی کسی کو شاہی عطا کرتے اور چھینتے ہیں۔ دشمن پر غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں انبیاء اور اولیاء بھی عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر انبیاء علیہم السلام تک رک جاتے تو شاید ان کی بات کے اندر کوئی معقولیت سمجھتا کہ نبیوں سے محبت کرتے ہیں، پر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محبت میں اللہ نے غلو کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا لیا۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ انا عبد اللہ ورسولہ، انا عبد اللہ ورسولہ، انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ انا عبد اللہ ورسولہ۔ حضرات، اب قرآن مجید جو ہے وہ مشرکین کا پہلا جرم بیان کرتا ہے۔ ان کا پہلا جرم کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے، آستانے شرک کے اعمال خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اور بنانے کے بعد کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آج امت کے اندر سفارش کا نظریہ عقیدہ وسیلہ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ فلاں کے صدقے سے، فلاں کی نظر سے، فلاں کے طفیل سے،
فلاں کی نسبت سے. حضرات اس کائنات میں سب سے تگڑی نسبت جو ہے وہ انبیاء کی ہے. اگر نسبت کام آتی تو بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا، اور یہاں کہا جاتا ہے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے تضرع الہا کر رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، اور کسی کی ہائے اثر کرتی، اللہ کی قسم ہے نوح اللہ کے رسول کی ہاتھ چیر کر آسمان تک گئی ہے، اور آسمان سے جواب کیا ہے؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. خبردار، بے شک تیرا جنا ہوا ہے لیکن یہ تیرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، بے شک تیرا جنا ہوا ہے، ایمان کی نسبت نہیں ہے. اب آئیے حضرات، میں اپنی گفتگو کا پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. شیطان نے آج عقیدہ توحید کے سامنے سب سے زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اور آج امت مسلمہ کہ جن کی تعداد تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے، یہ بھی شرک کے اندر ملوث اور لت پت ہے. اور نبی علیہ السلام کو اپنی امت پر جو خدشات تھے، ان خدشات میں سے ایک خدشہ یہ کہ امت شرک کے اندر کہیں ملوث نہ ہو جائے. اور پھر جدید دور کے اندر اپنے آپ کو توحیدی کہلوانے والے، اہل سنت اور اہل حدیث سمجھنے والے، میں نے ان کی زبان سے بھی بڑے بڑے شرک کے کلمات سنے ہیں. میں جس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. دنوں کے ساتھ شرک ہے، پتھروں کے ساتھ شرک ہے، شخصیتوں کے ساتھ شرک ہے. اتوار کم خار تے پیر کم سیر، تے منگل وجہ سنگل تے بدھ کم سود، جمعرات پیراں فقیراں دا ہے. محرم منحوس ہے، سفر میں شادی اگر کریں گے تو سفر ہی پڑھتے رہیں گے. اس بے وقوف کو یہی پتا نہیں کہ عربی میں خزاں پت جھڑ کو سفر کہتے ہیں جو سات کے ساتھ ہے، اور پیدل گاڑی کا سفر جو ہے یہ سین کے ساتھ ہے. حضرات یہیں پر بس نہیں، میں نے کہا کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی صفات میں شان میں غلو کرتے تو شاید کوئی معقولیت سمجھتا. انہوں نے وہی صفات پھر ولیوں میں ڈال دی، پھر وہی صفات درختوں میں ڈال دی کہ اگر بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا اور اگر پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی. اور پھر وہی صفات جانوروں کے اندر ڈال دی. صفات پروردگار کی ہیں، پہلے محبت مصطفیٰ کی آڑ میں اللہ کے نبی کے ساتھ، پھر اولیاء کے اندر ڈال دی، پھر درختوں میں ڈال دی، پھر جانوروں میں ڈال دی. ایک گاں جڑی ہے بابا جی دی، یہ پیسے پاندے جاؤ تے کام بنا دی جاؤ. سب 420 طریقے ہیں لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے. اور حضرات دور جدید میں من حیث القوم جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، امام ہے یا مقتدی، مولوی ہے یا سامع، سب کے اندر یہ فالٹ پایا جاتا ہے. کسی کے اندر تھوڑا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے. راتوں رات ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، کوٹھیوں کے جائیدادوں کے مالک بننا چاہتے ہیں. من حیث القوم یہ ہمارے اندر جرم ہے. اور ہم نظریہ کیا رکھتے ہیں؟ بس جی کسی نے بندش کر دی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بیٹے بیٹیوں کے اگر رشتے نہیں ہوتے کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے. یقین جانیے موجودہ دور میں نبی علیہ السلام کے فرمان کی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد خود بھی عمل کرتے تھے، صحابہ کو بھی کرنے کا حکم دیتے تھے. ہر نماز کے بعد کیا کہتے تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور اس کا معنی یہ ہے اللہ اگر تو نے کسی کا فائدہ کرنا ہے کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر تو نے نقصان کرنا ہے
پوری کائنات اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. یا اللہ اس کائنات میں تیری بزرگی سے بڑھ کر کسی اور کی بزرگی بھی موجود نہیں ہے. کہاں سے تو نے بندش کا یہ نظریہ نکال لیا ہے؟ اب آئیے میں وہ چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے پہلی مثال سر دست جس کا ذکر ہوا ہے وہ راتوں رات امیر ہونے کا ہے، رزق کا ہے. ہر تیسرا چوتھا آدمی جو ہے وہ مالی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ مالدار ہو جائے، اور ان کی اس خواہش کی وجہ سے عاملوں کا دھندا بھی چلا ہوا ہے. اور بالخصوص شہر سیالکوٹ اور ضلع سیالکوٹ یہ ٹونے منتروں کی منڈی ہے، اور لوگ بے وقوف بن کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں لوٹتے ہیں. ایمان بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتی ہیں. حضرات اب آپ ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ جس طرح مشرقین کا نظریہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے، اپنے ہاتھوں سے سجاتے، پھر عطیات چڑھاتے، آج اسی طرح ہم بھی اس 420 کو اپنے ہاتھوں سے مال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 420 فراڈی جو ہے وہ چمتکاری کرے گا اور میں مالدار ہو جاؤں گا. ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ رزق کی تقسیم جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں اگر رزق کی تقسیم کسی کے پاس ہوتی مصطفیٰ کے پیٹ پر کبھی 2 پتھر نہ بنتے. اس کائنات میں اگر کسی کے پاس تقسیم ہوتی نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹے رو رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اگر تقسیم کسی کے پاس ہوتی سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں 3 دن سے زائد چولہا چلتا ہی نہیں تھا. اگر کسی کے پاس ہوتی فرماتی ہیں اللہ کے نبی گھر آتے آپ کی عادت مبارک تھی کھانے کے بارے میں صرف 1 مرتبہ پوچھتے تھے، پر ایک دن مصطفیٰ آئے کھانے کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ کو اتنی بھوک لگی تھی. آپ نے پھر پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ اور آپ کی عادت کیا تھی؟ سیدہ سے سوال کرتے کھانے کو کچھ ہے؟ آپ جب انکار کرتی تو اللہ کے نبی کہتے اذن انا صائم. اگر محمد کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو سن لو میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. پر اس دن اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ پوچھا. میں نے اپنے گھر میں تلاش کیا، سرکہ پڑا ہوا تھا، آج سرکہ کھا کے دیکھ، پی کے دیکھ، تیرا پیٹ پھٹ جائے گا، زخم ہو جائیں گے. روٹی کے خشک ٹکرے ہیں. کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے سامنے وہی رکھ دیا اور اللہ کے نبی سرکے میں روٹی ڈبو کر چباتے اور کہتے سرکہ تو بڑا بہترین سالن ہے. حضرات رزق کی تقسیم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ رزق کی بندش کا عقیدہ جو ہے یہ شرک ہے. رزق کی تقسیم صرف پروردگار کے پاس ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے رزق کو شادہ کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. قرآن مجید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. کن میں سے ہیں؟ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. بڑی شان والے ہیں. ان کے بعد اس کائنات میں جو بھی نبی رسول آیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی آیا ہے. بڑی شان والے ہیں. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ والذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم کو کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا کون ہے؟ اور آئیے قرآن سے دوسری مثال عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور بیر مدین پر ہے. کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور کیا کہا
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رہتی دنیا کے لیے قرآن بنا کر تجھے اور مجھے سمجھایا ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا کہا اللہ سے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روٹی اور روٹیاں پکا کر دینے والی عطا کرنے والا کون ہے؟ رزق کی تقسیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں فلاں داتا ہے، فلاں داتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، بتا جن کو تو داتا مانتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور رب ماں کے پیٹ میں ان کو روزی دیتا تھا، تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ اور جب وہ دنیا میں آئے اللہ نے بھی کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کس نے مہیا کیا ہے اور پینے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ کدی کسے بچے نو کسے دائی نے، کسے ماسٹر پروفیسر نے، کسے ٹیوٹر نے دسیا ہوئے بھائی چوسنا ہے انجے؟ اللہ نے اس کے اندر اس کی چپ میں یہ نظام فٹ کر دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم۔ حضرات اپنی گفتگو کا پہلا حصہ، اب میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ لوگ شفا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، بواسیر کا چھلا، یہ نگ ٹھنڈا ہے، بطور زینت کے پہنے تو کوئی حرج نہیں کہ اس نے لباس پہنا ہے اس کے ساتھ میچ کر کے اس نے نگ پہن لیا، اچھی بات ہے پہن لے، بطور زینت کے پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اعتقاد رکھے کہ یہ نگ جو ہے یہ رزق لے کر آتا ہے، یہ نگ جو ہے گاگ کھینچتا ہے، یہ نگ جو ہے یہ محبوبہ کو مسخر کرتا ہے، یہ دشمن کو زیر کرتا ہے، یہ فیصلوں کو اپنے حق میں کرواتا ہے۔ حضرات یہ شرک ہے۔ بیماریاں لگانے والا اور ہٹانے والا کون ہے؟ پھر بتائیے کون؟ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں، بتائیے آپ نگاہ ولی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے نبیوں سے بڑے اس کائنات میں ولی ہے ہی نہیں ہے، انبیاء ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں مجھے کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ اور قرآن ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، پکارنے والا ایوب ولی نبی ہے، پکارنے والا ایوب نبی ولی ہے۔ غور کیجئے، پکارنے والا ایوب نبی ولی ہے اور پکارا جا رہا ہے رب کو۔ بتائیے بیمار ایوب کو شفا دینے والا کون ہے؟ اور ڈاکٹروں کے سامنے مارے مارے پھرنے والوں، اللہ کی قدرت شروعی وہاں سے ہوتی ہے جہاں ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں۔ اور جب ایوب ساری دنیا سے مایوس ہو گیا، بڑے مالدار تھے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے بڑے مالدار تھے، بڑے خوبصورت تھے، خوبصورت بھی بہت تھے، مالدار بھی بہت تھے، بیویاں بھی بہت تھیں، لیکن جب بیماری پڑی جو کوڑ جیسی تھی، کوڑ جیسی بیماری تھی، ساری بیویاں ساتھ چھوڑ گئی، مال ختم ہو گیا، ہر طرف سے مایوسی ہے۔ پھر نبی جو ہے وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ حضرات کوئی ہیپیٹائٹس سی والا ہے، کوئی دل والا ہے، کوئی دماغ والا ہے، کوئی جگر والا ہے، آؤ تمہاری بیماریوں کی شفا رب کے پاس ہے۔ اور شفا لینے کا وقت کون سا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ وقت وہ ہے، ایک وقت ہے کہ جب تو پکارتا ہے، اور ایک وقت وہ ہے کہ جب تیرا رب پکارتا ہے۔ جب رب پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا، حل من سائل، ہے کوئی مریض بیماری سے شفا لینے والا،
ستے رہندے ہو، خراٹے ماردے رہندے ہو، دعائیاں تے پیسے لاندے رہندے ہو، ایک واری اٹھ کے نہیں جے رب نو آکھے اللہ شفا دے دے۔ ایک بوڑھا مجھے کہنے لگا بچی کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بڑے پیسے غرق کر دیے، جوتے توڑ دیے۔ میں نے کہا بابا جی کبھی تہجد میں اللہ سے بھی کہا ہے؟ کہنا نہیں یہ اتنی کم کیتا۔ میں نے کہا کر کے دیکھ، اللہ اس وقت خود پکارتا ہے، اور اللہ کی قسم ہے، اس رب کی قسم ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے جب انسان مانگتا ہے پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا اس کو کون عطا کرنے والا ہے، پھر وہ اپنے بندوں کے مطالبے پورے کرتا ہے۔ اور وقت کون سا ہے؟ دنیا کی مثال دیتا ہوں، ایک پیک ٹائم ہوتا ہے، ایک آف ٹائم ہوتا ہے، ایک ہمارا جاگنے کا وقت ہے، جاگتے جاگتے اللہ سے مانگتے ہیں، اور ایک ہمارے سونے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اگر زبان کے اندر اثر پیدا کرنا ہے تو تہجد پڑھنا شروع کر دے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ حضرات، پہلے معنی کا تیسرا حصہ عقیدہ توحید ہے۔ کہتے ہیں بیٹے جو ہیں وہ بابا جی دیتے ہیں، پیراں دیتا ہے۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں۔ میں نے ایک بندے سے کہا کہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے اولاد مانگتا ہے، ان کی 4 بیویاں تھیں، نہ بچہ نہ بچی۔ کتنی بیویاں تھیں؟ نہ بچہ نہ بچی۔ مجھے کہنے لگا آپ کس سے مانگتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ سے۔ کہتا نہ مانگا کرے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا اللہ کی بھی بچہ بچی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا وقال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ کے لیے گندی مثالیں بیان کرتا ہے، میاں بیوی کے لیے اولاد نہ ہو یہ عیب ہے، اور اللہ کے لیے اولاد نہ ہونا کیا ہے؟ خوبی ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ کون ہے اولاد دینے والا؟ قرآن کی 2 مثالیں ہیں۔ پہلی مثال قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ دوسرا نبی کون ہے؟ ابراہیم ہے۔ دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں۔ حضرات، نبی ولی مانگنے والے ہیں۔ ایک کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، اور دوسرا کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بتائیے ان دونوں کو بڑھیپے میں اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ترجمہ کسی کا پڑھ لینا، اعلیٰ حضرت کا پڑھ لے، ترجمہ مقبول پڑھ لے، تھانوی صاحب کا پڑھ لے، کسی کا ترجمہ پڑھ لے۔ اللہ کی قسم ہے قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ غلط ہو، میں تجھے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میں موت تک ممبر رسول چھوڑ دوں گا۔ پر ہاں، عقیدہ توحید کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مصائب میں پھنس جائے، کوئی اجمیری، کوئی حجویری، معین الدین اجمیری، کوئی رتے لال والا بابا، شاہ جمال ہو، کوئی چشتی ہو، یہ نسبت کام نہیں آتی۔ یہ نسبت کام، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ آپ دعائے قنوت روزانہ پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت
وعافني فيمن آفيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ فإنك تقضي، پروردگار فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. مصائب ڈالتا بھی اللہ ہے اور مصائب کو ہٹاتا کون ہے؟ یہ مصائب اللہ کے نبیوں پر بھی آتے ہیں. مثال دیتا ہوں، کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے. اللہ نے نبی کو اپنے باپ نبی سے جدا کر دیا، کنویں کی پستی میں اتارا اور کنویں کی پستی سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا. تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے حسن کا کمال ہے، کہ حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہ میری بصیرت کا نتیجہ ہے. کہا رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک. یہ کمال کس کا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس مصیبت کو لانے والا، باپ سے یوسف کو جدا کرنے والا اور جدا کر کے بادشاہ بنا کے نبی رسول پر وحی اتار کر پھر اس کو باپ کے ساتھ ملانے والا کون ہے؟ اللہ پروردگار ہے. اپنی آنکھوں کو کھول، عقیدہ توحید قرآن کو پڑھ. اب آئیے کون ہے؟ قرآن مجید وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. یہ مچھلی والا نبی ہے، نام یونس ہے. ہوا کیا؟ اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی. اب اللہ تبارک و تعالی چاہے کھلے رستے انسان پر تنگ کر دے، کھلے رستے انسان پر کیا کر دے؟ تنگ. کل عصر کے وقت ایک شخص میری مسجد میں رو رہا تھا، کہتا میری جمعے کے دن میری بیٹی کی شادی اور رستے بند ہیں. میں نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی تجھے راضی کر دے گا. بیٹیوں والے پریشان ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت کی سمجھ اب آتی ہے. وَالَّذِي يَهْدِيكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. طریق کے اندر، سمندر کے اندر اور زمین کے اندر رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ چاہے رستے بند کر دے چاہے کھول دے. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ پالک، اس کے اختیار میں ہے. اب بستی جب چھوڑی اللہ کے حکم کے بغیر، کشتی میں بیٹھے تو ہوا کیا؟ اللہ نے ایسی تدبیر بنا دی ہے، مچھلی کے پیٹ کا نوالا. اللہ نے کہا میرا مہمان آ گیا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. کون ہے مصیبت سے نکالنے والا؟ حضرات یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ سارے پاسوں میں لاچار ہو گیا، پروردگار تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما. یہ کون ہے؟ یہ بدر کا میدان ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا روئے، ہم نے کبھی اتنا روتے دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا روتے نہیں دیکھا. اور آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے آپ نے، اس طرح رو رہے ہیں. اب پہلی وحی آ گئی، فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ مَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. اے نبی 3000 فرشتے. کتنے؟ اللہ کے نبی نے ہاتھ نیچے نہیں کیے، ہاتھ تھلے نہیں کیتے. اللہ نے کہا 3000 فرشتہ تیرا فوجی. آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے. پھر وہی آئی، جبریل آئے بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتے. 5000 اور بولو 5000 فرشتے.
مصطفیٰ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے، اللہ نے کہا سونے راضی ہو جا، ہن پکی فتح دا اعلان ہے، فتح کا اعلان ہے۔ اور یہی تو حدیث پیش کر کے محدثین نے کہا ہے، اور منگ دے اور رب دے کولو رڑی پا کے منگیا کرو۔ کی پا کے؟ رڑی پا کے، رڑی پا کے منگیا کرو۔ یا اللہ نہیں ایسا لینا ہے، میں نو نہیں ہوں پتا۔ جیسے آپ کا بچہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اور تب تک آپ کی جان نہیں چھوڑتا کہ جب تک آپ اس کا مطالبہ پورا نہ کر دیں۔ این جی تم ہی رب نہ رڑی پا۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بتا اس کائنات کے اندر ساری بولیوں کو، ساری بولیوں کو، ساری زبانوں کو اللہ کے سوا کوئی سمجھنے والا ہے؟ یہ مصطفیٰ ہیں جو اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، پر آپ نے بھی مترجم رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فارسی کے مترجم ہیں، زید بن حارثہ عبرانی کے مترجم ہیں، عبداللہ بن سلام ترات کے مترجم ہیں۔ یہ مصطفیٰ ہیں جن کی شان، جن کا علم اللہ کے بعد ہے۔ اور ساری بولیاں بتا کون جانتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا گونگے کی او کون جانتا ہے؟ اور جس کی بات سینے کے اندر ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کون جانتا ہے؟ دور سے پکارے کون جانتا ہے؟ قریب سے پکارے کون جانتا ہے؟ دن کے اجالے میں پکارے کون جانتا ہے؟ رات کی تاریکی میں پکارے کون جانتا ہے؟ انسان پکارے کون جانتا ہے؟ جانور پکارے کون جانتا ہے؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها۔ یہ سلیمان نبی کا لشکر ہے جو بارش مانگنے کے لیے نکلا ہے۔ اللہ نے کان نبوت کے ایسے عطا کیے، سلیمان نبی تو پہلا کیڑیاں نے بارش مانگ لئی، اور کیڑیوں کے مطالبے کو پورا کر کے نبی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور نبی نو منگن دی لوڑ بھی نہیں پئی۔ کیڑی نے مانگا ہے، کیڑی نے مانگا ہے، اللہ نے کیڑی کے مانگنے پر بارش عطا کر دی ہے۔ اور مصطفیٰ نے کہا ہے کہ کئی دفعہ اللہ اپنے بندوں پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے بارش روک لوں، لیکن اگر زمین پر بچے اور جانور نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں زمین پر انسانوں پر ایک قطرہ بھی بارش کا نہ اتاروں۔ پتہ یہ چلا انسان کو کئی نعمتیں اللہ جانوروں کی وجہ سے بھی عطا کرتا ہے۔ حضرات اب ہوا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے اور تم کمزوروں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ مصائب سے نجات کون عطا کرتا ہے؟ غلبہ کون عطا کرتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کس کے ہاتھ میں سب کچھ؟ اللہ کے ہاتھ میں، پروردگار کے ہاتھ میں۔ یہ گفتگو کا پہلا حصہ۔ اب دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ یہ تو تعلق رکھتا ہے ایمان و اعتقاد کے ساتھ۔ اب دوسرا حصہ کیا ہے کہ اتنی شانوں والا جو رب ہے اس کے ساتھ بندے کا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ عملی توحید آ جائے۔ کیا آ جائے؟ عملی، بولو بھائی کون سی توحید؟ عملی توحید۔ مجھے پتا ہے کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے پتا ہے کہ آپ قبروں پر سر نہیں جھکاتے، مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ کی نسبت کو چھوڑ کر کسی ولی نبی کی طرف نسبت نہیں کرتے کہ یہی دینے والا اور یہی مالک اور یہی سب کچھ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ غوث علی کو الہ نہیں مانتے، اس بات کا پتا ہے۔ لیکن لوگوں جس طرح یہ کوتاہیاں، یہ شرک ہے، اسی طرح بڑی بڑی کوتاہیاں آج اہل توحید کے اندر ہیں، اہل سنہ کے اندر ہیں۔
اہل حدیث کے اندر ہے، ان کوتاہیوں میں سے چند کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کوتاہی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ عملی توحید میں پہلی چیز نماز ہے۔ عملی توحید میں پہلی چیز کون سی ہے؟ نماز چور بندہ کبھی بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کے بغیر بندے کی جان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نماز کے بغیر بندے کی کوئی نیکی کی بھی قیمت نہیں ہے۔ اب فجر کی نماز نہیں پڑھتا، رزق تنگ ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، گھروں میں لڑائیاں ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کا گستاخ ہے۔ کہتے ہیں حافظ صاحب میرے بچے گستاخ نے میں حلال کھوا ہے۔ میں کہا بھائی فجر جماعت نہ پڑھانا ہے؟ نہیں، پڑھا کر دیکھ لو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہو جائے گی۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ کہتا ہے گھر میں ساری نعمتیں ہیں، برکت نہیں ہے۔ فجر کی نماز، یہ فجر چھوڑنے کی نہ اس نے، یہ عملی توحید کی کوتاہیاں ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بیماریاں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہ فجر کی نماز۔ حضرات فجر کی نماز نہیں پڑھتا، گھر سے شیطان نہیں نکلتا۔ فجر کی نماز لیٹ ہوگی، مصطفیٰ نے کہا علاقہ ہی چھڑ دیو، یہ تے شیطان دے ڈیرے نے تے پورا محلہ ہی فجر نے جے مسیتے نہ آوے تے اتھے کی ڈیرے نے۔ حضرات عملی توحید میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اچھا آپ یہ کہیں گے ہاں یہ نماز توحید ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ عملی توحید ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا عملی توحید میں زیرو ہے، بالکل۔ اب میں دو حدیثیں ذکر کرنے لگا ہوں، اس پر مواد بہت زیادہ ہے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سات ہے، ان کی زوجہ سات ہیں، روئے زمین پر صرف دونوں مسلمان ہیں۔ آپ غور کیجئے کتنے مسلمان ہیں؟ صرف دو مسلمان ہیں۔ ظالم بادشاہ نے بیوی کو پکڑ لیا۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح انبیاء خوبصورت ہوتے ہیں، انبیاء کی ازواج بھی بڑی پیاری اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بے مثل و بے مثال ہی اسی طرح بناتا ہے۔ تو اس نے پکڑ لیا، برائی کے ارادے سے جب قریب آنے لگا، حدیث میں اماں جی نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، نماز شروع کر لی۔ کیا شروع کر لی؟ نماز شروع کر لی۔ نماز شروع کرنے کی دیر تھی، زمین نے اس کو اپنے اندر دنسا لیا۔ تیرے اوپر کوئی خوف آئے سب سے پہلے نماز پڑھ۔ اس نے کہا جی معاف کر دیں جی، کو سمجھا کو بھوتنی ہے، کو جننی ہے۔ پھر زمین سے نکلا، ٹونا منتر پڑا اپنے اوپر کہ اب یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پھر برائی کے ارادے سے قریب آنے لگا، اماں جی نے اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر لی۔ اور نماز کی برکات دیکھ، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اپنی بیٹی بھی بطور خادمہ کی عطا کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے شر سے بھی محفوظ کر لیا۔ اب حضرات دوسری حدیث بخاری و مسلم کی ہے، جریج ولی ہے، ماں نے آواز دی جریج۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، سوچتے کیا ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اللہ ہے، رب ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں نا، نفلی نماز، آپ کا باپ آپ کی والدہ آپ کو آواز دے نا عمر، فوراً وہیں پر نماز ختم، وہیں پر ختم، آگے نہیں چلنا، اوتھی چھاڑ دے۔ اور اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو مختصر کر دے، اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو کیا کر دے؟ مختصر، تیزی سے پڑھے۔ نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ انسان فرض بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو فرض توڑنے کا حکم ہے۔ ایک صحابی فرض نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا، مصطفیٰ پر قرآن آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو میرا مصطفیٰ آواز دے، اور جس حال میں بھی ہو ہر شے چھڑ کے مصطفیٰ دے دربار وچ حاضر ہو جاؤ۔ حضرات اب نماز میں نے دیکھا ہے اپنے اہل حدیث اور اہل سنہ اخوان کو اس کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں، یہ عملی توحید ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے عملی توحید کے اندر ذکر کرنا۔
کیا کرنا؟ ذکر. ذکر ہم نہیں کرتے. صحابہ کرام، سلف صالحین، اولیاء الرحمن، اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ تبارک و تعالی ذکر کی برکت سے انسان سے کئی مصیبتیں دور رکھتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرات آپ سن کر حیران ہو گئے کہ صحابہ کرام کتنا ذکر کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ. کتنی مرتبہ؟ 24 کیرٹ کے سونے کی طرح اس کی کھری سند ہے. 12,000 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ. تو کثرت کے ساتھ ذکر کریں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل سخت ہے. یہی وجہ ہے کہ مذہبی لوگوں کے اندر اخلاقی پستی ہے. یہی وجہ ہے کہ زبانیں گندی ہیں، دل سخت ہیں، مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہیں، تعامل نہیں ہے. اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہے. تو ذکر نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں عملی غفلت ہے. حضرات اب اسی طرح توحید کا جو عملی حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا. وہ کیا ہے؟ دعا. وہ کیا ہے بھائی؟ دعا. دعا نہیں ہم مانگتے. چلو بھائی اجتماعی دعا محلے نظر ہے، لیکن انفرادی تو مانگو. کن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا، علماء کو نہیں پتا. میں سوال کرتا ہوں نا، اچھا بتاؤ کن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو عجیب سوال ہے، زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے. وہ جگہ جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا کی. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ایک ٹیلے پر عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. فرماتے جابر کی زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئی میں بھی اسی ٹیلے پر عصر کے بعد چلا گیا، جب بھی دعا کی ہے اللہ نے میری دعا کو پورا کر دیا ہے. اب یہ حدیث بتاتی ہے کہ جن مقامات پر مصطفیٰ کریم نے دعائیں مانگی ہے ان مقامات پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. ان مقامات پر دعائیں کرنا یہ صحابہ کی سنت بھی ہے. حضرات وہ مقامات کون سے ہیں؟ صفا پہاڑی ہے وہ جگہ، مروہ ہے، ملتزم میں جمرات پر نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں. اب وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا. بارش اتری ہے، بارش کے اترنے کے وقت مصطفیٰ اپنے دامن کو پکڑ لیتے، اپنی جھولی کو پکڑ لیتے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بارش کے نزول کے وقت اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. سجدے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. اب کن کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا اللہ تجھے آزادی دے، مصیبت سے نجات دے، اللہ تجھے تیری یہ خواہش پوری دکھائے. میں نے کہا والدین زندہ ہیں؟ کہتا ہے زندہ ہے. میں نے کہا اپنے والد سے دعا کروا. کہتا ہے میرا ابا تے دعا میں اس کو کراما، میرا ابا تے نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا سن، تیرا باپ نماز نہیں پڑھتا، تیرا باپ اگر کافر بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کے حق میں اللہ والدین کی دعا کو قبول کرتا ہے. ان سے دعا کروا، ان سے دعا کرا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ صالحین سے دعا کروانا یہ سنت ہے صحابہ کرام کی. نبی علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر نیک شخصیت حضرت عمر بن خطاب ہیں. لیکن جب مدینہ میں بارش نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کے چچا عباس کو بلواتے تھے، یا اللہ تیرے نبی زندہ تھے ان سے بارش کی دعا کرواتے تھے. آج نبی کے چچا کو لے کر آئے اور چچا کے بھی کیا کہنے، سفید داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں یا اللہ بوڑھے بالوں کی حیا کر لینا، ہاتھ نیتے نہیں اترے اللہ نے بارش اتار دی. نیک لوگوں سے بوڑھوں سے دعائیں کروانا تو یہ توحید کا عملی حصہ ہے جس میں غفلت ہے. اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے کن کلمات کے ساتھ دعا کرنا متروک اور مظلوم ترین سنت ہے. میں نے کبھی علماء کو بھی نہیں دیکھا اس پر عمل کرتے، الا قلیل، بہت تھوڑے. وہ کون سی متروک سنت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنی کا وسیلہ دینا،
یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ جب دعا مانگتے تھے کیسے مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرتہ فی علم الغیب عندک. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، جو نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے، جو نام تو نے اپنی کتابوں میں اتارا ہے، جو نام تو نے اپنی کتابوں میں اتارا، اپنے خاص طور پر رکھا ہے. اللہ کے بعض اسماء ہیں جو اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو بتائے گا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں سجدہ شفاعت کروں گا، اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ نے مجھے دنیا میں نہیں بتائی. تب اللہ بتائے گا. میں جب پڑھوں گا نا اللہ کی وہ تعریف تو اللہ کہے گا اے محمد سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا جائے گا. میرے دادا استاد ہیں حافظ محمد محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ. علامہ ابتسام الہی ظہیر ان کے نانا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ ان کے سسر، بڑے حافظ صاحب ان کو کہتے ہیں گجرانوالہ میں، بڑے حافظ صاحب. اب بڑے حافظ صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا، بڑا سرمایہ دار تھا. وہ کہنے لگا حافظ صاحب ہر چیز اجڑ پجڑ گئی ہے، قرضے چڑھ گئے نے، مکان وک گئے نے، فیکٹریاں وک گئیاں نے، کھان ناستے پلے کچھ نہیں، تیاں دا ویڑا پڑے ہے، دل کرتا خودکشی کر لوں. کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا، لا تیأس من روح اللہ. قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں. پہلی آیت ہے گناہوں کے بارے میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اور دوسری آیت دنیاوی اساس اور مال و متاع کے بارے میں ہے، دنیاوی فوائد کے بارے میں. لا تیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کہا پڑھ یا باسطو، کیا بتایا بھائی؟ یا باسط ابسط علیہ. کہتا فصاب دا معنی کیے، فرمان لگے دا معنی ہے او چھپڑ کو پار کر دینے والے، چھپڑ پاڑ کے دینے والے، ابسط علیہ غیب سے رزق عطا فرما، چھپڑ پاڑ کے دے. اللہ کی قسم ہے وہ کہتا ہے میں نے پھر زبان منہ میں نہیں ڈالی، پڑھتا ہی گیا پڑھتا ہی گیا، پھر سمجھ نہیں آئی کہ پروردگار نے کہاں کہاں سے عطا کیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عملی حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رزاق ارزق، یا باسط ابسط، یا کاشف الغم، یا اللہ تو غموں کو دور کرنے والا ہے غم دور کر، یا اللہ تو منان ہے جتانے والا ہے مجھے دے کے جتا، یا اللہ تو غافر ہے معاف کر دے، تو غفور ہے معاف کر دے، میرے گناہ اس سے بھی بڑے، تو غفار ہے معاف کر دے. حضرات شافی کون ہے؟ کیوں نہیں کہتے یا شافی یا شافی؟ آنکھی جاؤ آنکھی جاؤ آنکھی جاؤ یا شافی. کافی کون ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ کافی کون ہے؟ اللہ. تو بھائیو یہ عملی توحید کا حصہ ہے جس میں ہمارے اندر کوتاہی ہے. اور اللہ ہر دعا اللہ کے ناموں سے مانگے، اللہ کو اللہ کی صفات کا وسیلہ دیں، اللہ کو بے تکلف اللہ سے باتیں کریں. جی میں کسی یار نال کر دے ہو نا ایویں اللہ نال گلاں کریا کرو سیدھیاں سیدھیاں تے رڑی پا کے ان کو میں تیری جان نہیں چھڑنی. اللہ نو پتہ لگ جائے بھئی شیخ میرے مگر چڑھ گیا ہے، ملک اورنگزیب مگر پہ گیا ہے، ان ہن دیتے ہیں جان چھڑانی. حضرات یہ کوتاہی ہمارے اندر. اور آخری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، توحید کا تیسرا حصہ جو ہے اس کے ذمہ دار حاکم وقت ہے. اس زمین پر تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا، اس زمین پر تب تک چوریاں نہیں چھوٹ سکتی، قتل و غارت ڈکیتی نہیں چھوٹ سکتی جب تک اس زمین کو شرک سے پاک نہ کیا جائے. اللہ کے نبی مکہ آئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اندر بت پڑے ہیں، آپ پیچھے ہٹ گئے. شرک اور اللہ کا نبی اکٹھے نہیں ہو سکتے، توڑا گیا مٹایا گیا، پھر یہ ریاست کا حصہ بنا ہے. اگر چاہتے ہو کہ ملک چوریوں سے، ڈکیتیوں سے، زنا سے، افراتفری سے،
فرقہ واریت سے پاک ہو جائے تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اس زمین کو شرک سے پاک کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔